السلام علیکم۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی سدھارنے کا ایک موقع ہے۔ ہر سال ہم رمضان میں بہت سی اچھی عادتیں اپناتے ہیں مگر رمضان کے بعد دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لے کر آئے ہیں 30 روز 30 وعدے، ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم روز ایک نئے نیک کام کا وعدہ کریں گے جو صرف رمضان تک نہیں بلکہ ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بن کے رہے گا۔ ہر دن بس 30 سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا پیغام جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا وعدہ۔ ہم سب رمضان میں قرآن سے جڑے رہتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مگر رمضان کے بعد یہ عادت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ آج کا وعدہ یہ ہے جیسا رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی سال بھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو پڑھنا نہیں جانتا وہ سیکھے، جو پڑھ سکتا ہے وہ یاد کرے، جو یاد کر چکا وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن صرف رمضان کا نہیں بلکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آج کا چیلنج، آج سے قرآن سے جڑے رہنے کا وعدہ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس سفر کا حصہ بنائیں۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی بھوکا ہے، تکلیف میں ہے یا مدد کا محتاج ہے تو کیا ہمارا ایمان یہ گنجائش دیتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں؟ رمضان میں ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سب کے لیے رحم دل بنتے ہیں، پر رمضان کے بعد آج کا وعدہ ہے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی پر ظلم نہ ہو اور ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنی پوری کوشش کریں۔ آپ بھی یہ وعدہ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ رمضان میں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد بھری رہتی ہے، ہر شخص وقت پر نماز ادا کرتا ہے، مگر رمضان کے بعد کیا نماز صرف ایک مہینے کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، نماز ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ آج کا وعدہ ہے ہم نماز کو ہمیشہ پابندی سے ادا کریں گے، چاہے دن ہو یا رات، اکیلے ہو یا محفل میں، نماز کا وقت ہوتے ہی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ بھی یہ وعدہ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ ایک باپ اپنے بچے کو ہر چیز دے سکتا ہے، کپڑے، پیسے، ایجوکیشن، مگر سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ بہترین تربیت۔ بچپن میں جو سیکھا جاتا ہے وہی زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی، ایماندار اور نیک بنے تو ہمیں اپنی تربیت کا سوچنا ہوگا۔ آج کا وعدہ کریں ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں گے، انہیں صرف دنیا نہیں آخرت کے لیے بھی تیار کریں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر ماں باپ اس پر عمل کر سکیں۔ زندگی ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی زیادہ، کبھی کم۔ رمضان میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر صبر کر لیتے ہیں، بھوک، پیاس، نیند کی کمی، لیکن رمضان کے بعد آج کا وعدہ ہے ہم ہر حالت میں صبر کریں گے، مصیبت میں شکایت نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چین نہیں ہوگے اور ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے بہتر سمجھ کر برداشت کریں گے۔ آپ بھی یہ وعدہ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک بہتر انسان بن سکیں۔ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی نظر میں وہ جھوٹ ہی ہے۔ رمضان میں ہم اپنی زبان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد آج کا وعدہ ہے ہم ہر حال میں سچ بولیں گے، چھوٹی یا بڑی ہر بات میں ایمانداری اپنائیں گے، نہ مذاق میں جھوٹ، نہ فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ، نہ کسی کا دل بہلانے کے لیے جھوٹ، ہمیشہ سچ کو اپنی عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی یہ وعدہ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ بھی افواہ پھیلتی ہے، جیسے کہ مسلمان بھائی یا بہن کچھ بھی غلطی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں اور ہم اس ویڈیو کو بنا سوچے سمجھے شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس حدیث پر غور و فکر کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ کیا ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائی اور بہن کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی بہن محفوظ ہیں؟ آج کا وعدہ کریں ہم کسی بھی نفرت پھیلانے والی ویڈیو یا لفظ یا بے عزتی یا برائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نفرت نہیں بلکہ عزت، انصاف، محبت اور اتحاد کو عام کریں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بس ادا کرنے کے لیے، کوئی کام کر رہا ہے مگر صرف دکھانے کے لیے، کوئی رشتہ داری نبھا رہا ہے مگر صرف دکھاوے کے لیے، لیکن کیا یہ کافی ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے مال اور شکل نہیں دیکھتا،
بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جو کام صرف دکھانے کے لیے ہو اس میں نہ برکت ہوتی ہے نہ اثر۔ آج کا وعدہ، ہم نماز دل سے پڑھیں گے، ہر کام ایمانداری اور شوق سے کریں گے، اور رشتہ داری بھی دل سے نبھائیں گے تاکہ ہمارے دل اور اعمال درست ہو جائے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ اللہ سے کرتے ہو، کیا کمال کرتے ہو۔ امیدیں انسان سے اور شکوہ اللہ سے۔ اکثر ہم اپنی امیدیں انسان سے لگاتے ہیں، لیکن جب وہ پوری نہیں ہوتی تو شکوہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ لوگ نہ دنیا، صرف اور صرف اللہ۔ قرآن میں آتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آج کا وعدہ کرے، صرف اللہ سے امید رکھے، انسان سے نہیں۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ سامنے ٹریفک جام کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ ہارن بجاتے ہیں، یا کبھی بنا وجہ کے بھی ہارن بجاتے ہیں۔ کچھ بیچ راستے میں یا کسی کے گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیتے ہیں۔ کوئی چلتے چلتے راستے میں تھوک دیتے ہیں، یا پھر کبھی بائک چلاتے چلاتے بنا پیچھے دیکھے راستے کے بیچوں بیچ تھوک دیتے ہیں۔ آٹو یا بس چلاتے چلاتے وقت بھی تھوک دیتے ہیں۔ کبھی اپنی لائن توڑ دیتے ہیں، کبھی کچرا راستے پہ پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سب غلطیاں کر کے دوسروں کو تکلیف دینے کے باوجود بھی معافی نہیں چاہتے۔ یہ سب دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہم خود بھی یہ کبھی غلطیاں کرتے ہیں؟ آج کا وعدہ، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، نہ راستے میں نہ زندگی میں۔ راستے میں کچرا نہیں پھینکیں گے، ڈسٹ بن کا استعمال کریں گے، بنا وجہ ہارن نہیں بجائیں گے اور صبر کریں گے۔ اپنی گاڑی دیکھ سمجھ کر لگائیں گے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لائن توڑنے کے بجائے صبر سے اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ اپنی زبان صرف اچھی باتیں کہنے کے لیے استعمال کریں گے۔ راستے میں تھوکنے کی عادت کو ختم کریں گے۔ ضروری ہو تو اپنی گاڑی روک کر کونے میں تھوک دے، یا اگر چل رہے ہو تو بیچ میں نہیں کونے میں تھوکے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کے تھوکنے سے۔ بنا دیکھے ادھر ادھر تھوکنے سے بچیں گے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو اور خود بھی یہ وعدے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ نے عورتوں پر جمعہ کی نماز اور جماعت میں شرکت فرض نہیں کی تاکہ اس کی حفاظت ہو، لیکن ہمارے معاشرے نے اسے سینما سیریل میں کام کرنے اور سٹیج پر آنے کی اجازت دی۔ اللہ نے عورتوں کو اذان دینے اور نماز میں بلند آواز نکالنے سے روکا تاکہ اس کی حفاظت ہو، لیکن ہمارے معاشرے نے اسے گانا گانے دیا۔ نماز کے دوران اگر امام غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر اشارہ کرتے ہیں، جبکہ عورت صرف تھالی بجاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے نے اس کی آواز کو کالنگ اور مارکیٹنگ کمپنیز اور مختلف جگہوں پر استعمال کیا تاکہ کسٹمرز اٹریکٹ کر سکے۔ اللہ نے عورتوں کو صفا اور مروہ کے درمیان بھی تیز دوڑنے سے منع کیا تاکہ اس کی حیا محفوظ رہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اسے اولمپک چیمپئن اور میراتھن چیمپئن بنا دیا۔ اللہ نے عورتوں کو اسلام کے ایک رکن یعنی حج سے بھی معاف کر دیا اگر اس کا محرم نہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے نے عورتوں کو اکیلے سفر اور گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی، جو کہ آج کل عام بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے پیروں کے گھنگرو تک کی آواز نہ نکالے تاکہ لوگ اس کی پوشیدہ زینت کا علم نہ رکھ سکے، لیکن ہمارے معاشرے نے اسے گھر سے پوری زینت اور میک اپ میں نکلنے دیا۔ آج کا وعدہ، ہم اللہ کے احکام کو سمجھیں گے اور اپنے گھر کے عورتوں کی عزت اور حیا کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ سوچیے، آپ کسی رولر کوسٹر پر بیٹھے ہو، یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، مگر آپ پھر بھی مزے سے بیٹھتے ہو۔ یا پھر آپ ٹرین یا پلین میں سفر کرتے ہو، آٹو بس یا ٹیکسی میں بیٹھتے ہو، ڈرائیور یا پائلٹ کو جانتے تک نہیں مگر پھر بھی آپ بے فکر ہو کے بیٹھتے ہو۔ جب لوگوں پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے تو پھر اس کائنات کو بنانے والے اللہ پر بے فکری سے بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج کا وعدہ، ہر مشکل اور آسانی، ہر غم اور پریشانی، چاہے ہمارے ساتھ جو بھی ہو، اس زندگی کے سفر میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کے سفر میں اللہ پر بھروسہ کریں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنے گھر کو صاف رکھو جیسے آپ مہمانوں کا انتظار کر رہے ہو، اور اپنے دل کو صاف رکھو جیسے آپ موت کا انتظار کر رہے ہو۔ ہم مہمان کے آنے پہ گھر صاف کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم ہر وقت اپنا گھر ویسے ہی صاف رکھتے ہیں؟ مہمان آئے یا نہ آئے، گھر صاف رہنا چاہیے، اور موت تو بنا بتائے ہی آتی ہے۔ کیا ہمارا دل اور نام عمل صاف ہے؟
آج کا وعدہ، گھر ہمیشہ صاف رکھیں گے، مہمان آئے یا نہ آئے، دل اور نام عمل کو بہتر بنائیں گے، موت چاہے کبھی بھی آئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی بہتر بنے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ اللہ کی نعمتیں گننا شروع کریں گے تو گنتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سوچئے آپ کے پاس جو کچھ ہے شاید وہ کسی کی بس دعا ہے۔ آپ جو زیادہ کی تمنا کر رہے ہو شاید آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ جس چیز کا آپ کو شکوہ ہے وہ کسی اور کے لیے ایک آرزو ہے۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا صرف کمی کا غلہ کرتے ہیں؟ آج کا وعدہ، ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے، لالچ سے بچ کر سکون اور صبر اپنائیں گے، شکوہ اور شکایت چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں سکون رہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے وہ جیسے چاہے جیے اور وہ جو چاہتا ہے وہ اسے مل جائے، ہر چیز اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ تو صرف جنت اور آخرت میں ہی ممکن ہے، وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو راضی کر چکے ہو اور اپنی ساری زندگی دنیا میں اپنے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے مطابق گزارے ہو۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں کسی کا برا نہیں چاہتا، نہ لڑائی چاہتا ہے نہ فساد۔ وہ ہماری نفس سے جو شیطان کے قابو میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے خیال میں آتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ نفس کبھی ہمیں حرام چیز کی طرف کھینچتی ہے، کبھی غصے اور تکبر کا شکار بنا دیتی ہے اور کبھی ہمیں فضول کام میں مصروف رکھ کر اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ آج کا وعدہ، ہم اپنے نفس پر قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی کسی چیز کا دل کرے جو شاید غلط ہو یا کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو ترنت اللہ سے دعا کرے، یا اللہ ہمیں نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھے کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے نفس پر قابو کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ رمضان میں عموماً ہم ہر وقت باوضو ہوتے ہیں، جیسے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی سحری اور افطار کے لیے بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ عبادتیں جیسے قرآن کی تلاوت اور قیام اللیل کے لیے بھی وضو کرتے ہیں۔ وضو ہم سب کے گناہوں کو دھو دیتا ہے جیسے پانی اپنے جسم کی گندگی کو دھوتا ہے۔ ہم رمضان میں تو عموماً باوضو رہتے ہیں اپنے مشغولیات اور عادتوں کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد آج کا وعدہ، ہم ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کی عادت ڈالیں گے تاکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ روزہ رکھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے اپنی روحانی اور جسمانی صحت بہتر بنانے کا۔ رمضان میں ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، مگر رمضان کے بعد ایک حدیث کا مفہوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور اس کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارا صبر اور اخلاق بہتر ہوتا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم غصہ نہیں کرتے، دوسروں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں، ویسے ہی نفل روزے رکھنے سے یہ عادت رمضان کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ آج کا وعدہ، ہم رمضان کے بعد بھی نفل روزے رکھنے کی عادت ڈالیں گے تاکہ ہماری روحانی اور جسمانی صحت بہتر ہو اور اللہ کی رحمت اور مغفرت ہم پر ہمیشہ نازل ہو۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کبھی کسی کی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کبھی کسی کی سوچ ہم سے ملتی نہیں اور دھیرے دھیرے یہ ناراضگی نفرت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن سوچئے، کیا نفرت کسی مسئلے کا حل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جس طرح زخم کو بھرنے کے لیے مرہم لگانا پڑتا ہے، اسی طرح دل کے زخم محبت اور معافی سے بھرے جا سکتے ہیں۔ رمضان نے ہمیں معافی چاہنے اور معاف کرنے اور دل بڑا کرنے کا درس دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نکال کر سکون پا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ انشاءاللہ آج کا وعدہ، ہم اپنے اندر کی نفرت کو ختم کرنے کا وعدہ کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت پا سکیں اور اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے سکون پا سکیں۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کچھ سال پہلے کوئی اسکول میں تھا لیکن آج وہ کالج میں ہے، اور جو کالج میں تھا اب وہ جاب کر رہا ہے، اور جو جاب کرتا تھا اب وہ سائٹ میں بزنس کر رہا ہے۔ کوئی ایک چھوٹی دکان کا مالک تھا، آج اس کے 2 سے 3 دکانیں ہیں۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن آج اس کے خود کے اپنے بچے ہیں۔ پہلے کسی کے پاس فون نہیں تھا لیکن آج اس کے پاس فون، گاڑی وغیرہ سب کچھ ہے۔ غور کریں کہ ہر سال ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری دینی زندگی بھی ایسے ہی ترقی کر رہی ہے؟ اگر 10 سال پہلے ہمیں صرف 4 سورے یاد تھے تو کیا آج بھی ہمیں صرف وہی 4 سورے یاد ہے؟ کیا ہماری عبادت اور اللہ سے قربت بڑھ رہی ہے یا صرف دنیا ہی ہماری پہچان ہے؟ آج کا وعدہ، ہم ہر سال اپنی دنیا کی ترقی کے ساتھ اپنے دین میں بھی ترقی لانے کا وعدہ کریں۔ نئے سورے یاد کریں، قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اپنی عبادت کو بہتر کریں اور دین کا علم میں ہر سال اضافہ کریں۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔
رمضان صرف ایک چند دن کا عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ ایک دلیل ہے کہ ہم ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سحری کرنا ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم فجر کے لیے اٹھ سکتے ہیں، صرف نیت اور عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ تراویح پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم رات کے وقت لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں ہو سکتا ہے تو باقی دنوں میں بھی ممکن ہے۔ روزہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو کر سکتے ہیں۔ اگر صرف ایک نیت کی وجہ سے ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت رمضان میں بڑھتی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ وقت تو بہت ہے ہمارے پاس، صرف ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے دور رہنا رمضان میں آسان لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی اپنی نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ آج کا وعدہ، ہم رمضان کی صرف یادیں نہیں بلکہ اس مہینے میں کیے سارے اعمال کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہو تو روزہ رکھنا شروع کریں، سونا پسند ہو تو تہجد کے لیے اٹھنا شروع کریں، پیسہ پسند ہو تو زیادہ صدقہ دینا شروع کریں، میوزک پسند ہو تو قرآن سننے کی عادت ڈالیں تاکہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، اور جب اللہ میدان محشر میں آپ سے پوچھے بتا دنیا میں کیا کیا، تو آپ بول سکو یا اللہ دنیا کی ہر چیز مجھے پسند تھی لیکن میں نے تیری رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کیا۔ جب مجھے نیند آتی تھی میں نے نیند کی قربانی کر کے تہجد کی نماز پڑھی، مجھے پیسوں سے محبت تھی تو میں نے تیری رضا کے لیے صدقہ دے دیا، جب بھی کوئی گناہ کا خیال آتا تھا تو تجھ سے ڈر کر میں تیری طرف لوٹ آتا تھا اور تیری پناہ چاہتا تھا۔ اگر ہم واقعی میں یہ دنیاوی چیزوں کو قربان کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کی نگاہ آپ پر ڈال کر کہے گا، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف پلٹا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آج کا وعدہ، ہم اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنائیں گے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد رشتہ دار صدقہ خیرات کریں گے، دعائیں بھیجیں گے، خبر ٹھنڈی کریں گے، لیکن سوچیے جو لوگ آپ کے جیتے جی آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ کی مدد نہیں کی، آپ کے دکھ میں نہیں کھڑے رہے، کیا وہ آپ کے مرنے کے بعد سچ میں آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ سچائی تو یہ ہے جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے تو لوگ کچھ وقت تک یاد رکھتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے جو اصلی مدد کرے گا وہ صرف آپ کے نیک اعمال ہے۔ موت کو ہم ہمیشہ کیسے یاد رکھیں اور کیسے ہم موت سے پہلے خبر کی تیاری کریں؟ موت کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں ہر مہینہ کسی کی میت میں شریک ہونا ہے یا پھر قبرستان جانا ہے۔ جیتے جی اپنی خبر کے روشنی کا انتظام کرنے کے لیے سچی توبہ اور نیک اعمال کرنا ہوگا۔ نماز نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ قیامت کے دن پہلا سوال اسی کا ہے۔ صدقہ جاریہ دینا ہوگا کیونکہ قیامت تک ہمیں ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ آج کا وعدہ، ہم موت کو یاد رکھنے کے لیے کبھی کبھار قبرستان جایا کریں گے اور اپنی خبر کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی خواہشات اور ضروریات مانگتے ہیں، میری جاب لگ جائے، میری مشکلیں دور ہو جائے، میرے سپنے پورے ہو جائے، لیکن ایک سچا مومن صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ پوری امت کے دکھ درد کا احساس رکھتا ہے۔ ہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو دعا کرتے تو صرف اپنی امت کے لیے اور آخری سانس تک بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب ایک مومن کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے بھی وہی لکھ دو جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس لیے صرف اپنی ضروریات مت مانگو، پوری امت کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو۔ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے، بھوکوں کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے، جو کسی کو نہیں بلاتے ان کے لیے تم دعا بن جاؤ۔ آج کا وعدہ، ہم اپنی ہر دعا میں پوری امت کو یاد رکھیں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد انصاف اور ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کے کچھ حقوق ہے اور ہر شخص پر کچھ فرض ہے، لیکن اکثر ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں مگر دوسروں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہر شخص کے ساتھ ہم انصاف اور عدل کا معاملہ کریں۔ آج کا وعدہ، ہم صرف اپنا گلا شکوہ نہیں کریں گے بلکہ جو ذمہ داریاں ہم پر ہے ان کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی اس وعدے میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کسی کو اگر پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جلدی کیسے کماؤں، پھر وہ سودی کاروبار یا حرام طریقے اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر کسی کو نام اور شہرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہر عمل صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب لوگ زیادہ پیسے کمانے لگتے ہیں تو شادیوں میں اور بیکار جگہوں پر فضول خرچ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مال کا اسراف سے منع کیا ہے۔ سچ بولنا مشکل لگے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیشہ
सच बोलने का हुक्म दिया है। ज़रा सोचिए, अगर आप एक स्कूल या कंपनी खोलते हैं तो आप चाहेंगे कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, लेकिन अगर वहाँ हर कोई अपनी मनमानी करने लगे और आपकी कोई ना सुने तो आपको कैसे लगेगा? बिल्कुल वैसे ही दुनिया और आखिरत का मालिक सिर्फ अल्लाह है और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने एक बेहतरीन कानून बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारें। आज का वादा, हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और सुधरने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस वादे में शामिल हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। सोचिए, अगर आपके घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहे तो क्या होगा? चोर अंदर आएगा, आपकी कीमती चीज़ें, सामान और पैसों को ले जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे आंखें और दिल भी है। अगर हम इनको हर तरह की बेहयाई के लिए खुला छोड़ देंगे, मोबाइल में गंदी चीज़ें देखेंगे, टीवी पर बेहुदा मनाजिर देखेंगे तो क्या होगा? जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, वो सीधा हमारे दिल में उतरता है। अगर दिल में गंदगी भर जाए तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे होगी? ईमान की रोशनी कैसे टिकेगी? मर्द को अपनी नज़रें नीची रखनी चाहिए और औरतों को मर्दों से पर्दा करना चाहिए। दोनों को ही बेहयाई से बचना चाहिए। आज का वादा, हम अपनी आंखों को हर उस चीज़ से बचाएंगे जो अल्लाह को नाराज़ करे। अगर आप भी इस वादे में शामिल हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। हम अक्सर सोचते हैं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था, मैं सुना था तो दूसरों को भी बता दिया, सब कह रहे हैं तो सच ही होगा। क्या ऐसा करना सही है? हम अपनी ज़ुबान को फितने का ज़रिया नहीं बनाएंगे और गीबत तो अपने भाई का गोश्त खाने जैसा है। आज का वादा, हम अपनी ज़ुबान को बेलगाम नहीं छोड़ेंगे, ना हम किसी की बुराई करेंगे, ना झूठा इल्ज़ाम लगेंगे। अगर आप भी इस वादे में शामिल हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। आजकल हम कितनी आसानी से वादा करते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं पैसे कल वापस कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन अफसोस, कितने कम लोग होते हैं जो अपने वादों को निभाते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि वादा खिलाफ़ी मुनाफिक की निशानी है। बेशक हम मुसलमान के साथ इंसान भी है, हम सब से ये गलतियाँ होती रहती है, लेकिन हमेशा हम अगर गलती ही करते रहे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। आज का वादा, हम अपने वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस वादे में शामिल हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब इस बुराई से बच सकें। आपने सुना होगा कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया ताकि हम तक़वा इख्तियार कर सकें और आखिरी आशरा जहन्नम से निजात पाने का है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह एक वक्त पर उठते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। अगर रोज़ कसरत करें तो जिस्म उसकी तलब करता है। गंदी चीज़ों से दूर रहे तो साफ़ रहना आदत बन जाती है। वैसे ही अच्छे काम करने के लिए हमें आदत डालना पड़ेगा, जो आम दिनों में मुश्किल है क्योंकि हमारी शैतानी नफ्स पर हमारा काबू ही नहीं होता। इसलिए रमज़ान इस उम्मत का वो बेहतरीन तोहफा है जिस महीने में शैतान कैद है और अल्लाह अजर सवाब को बढ़ा देते हैं ताकि मुसलमानों को तक़वा हासिल करना आसान हो जाए और नेक अमल करने पर वो मजबूर हो जाए। रोज़े का मकसद यही है कि हम गुनाहों से बचें और अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जो हमें जहन्नम से बचाएगा। आज का वादा, रमज़ान के बाद हम तक़वा परस्त हो गए ताकि हम जहन्नम की आग से निजात पा सके और जहन्नम के अजाब से हम महफूज रह सके। अगर आप भी इस वादे में शामिल हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। जो रमज़ान का महीना पाया और तौबा करके अपने गुनाहों को माफ़ ना कराया उसे बदनसीब कहते हैं। अगर आपके पास अब भी वक्त हो रमज़ान का तो सच्ची तौबा करें और अपने गुनाहों को माफ़ करा ले, क्योंकि पता नहीं हमें फिर साल रमज़ान मिले या ना मिले। आज का वादा, हम रमज़ान के महीने की अहमियत को समझकर इस महीने में सच्ची तौबा करेंगे और फिर से वो गुनाहों को नहीं करेंगे और अगले रमज़ान की तैयारी करेंगे। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में जो कुछ हमने किया उसे कबूल फरमा और जो कमी रह गई उसे अपने करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान, ये रमज़ान हम पर रहमत बनकर गुजरा है। या अल्लाह, इस रहमत को हमेशा हम पर बरकरार रखना। या गफ़्फ़ार, हम गुनहगार हैं, इस महीने के सदक़े हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, इस रमज़ान में हमने तेरी इबादत की कोशिश की, रोज़े रखे, तेरी किताब पढ़ी, अगर इसमें कोई ख़ता हुई तो माफ़ कर दे। या अल्लाह, इस महीने के बाद भी हमें अपनी रज़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अगर आप भी एफएमओ के इन तमाम 30 रोज़ 30 वादों में शामिल हैं और सारी ज़िंदगी इन वादों पे कायम होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब हर रमज़ान अपनी दीनी तरक्की देख सकें और अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में आला मुकाम पा सकें। आमीन।